بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی کتاب کا باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اب تک ہم نے اس سبق میں آنے والے جو عنوان تھے ان کا تذکرہ کیا، اور آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے قرارداد مقاصد۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کے ملک کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا، اور اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے جو اہم نکات تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے، اور اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کے عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے، یعنی طاقت کا منبع سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے حکومتی ارکان ہیں، جو ان کو اقتدار ملا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس اقتدار کو، اس حکومت کو استعمال کرنے کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اقرار کے بعد جو دوسرا اہم نقطہ تھا اس قرارداد کا، اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار، مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ وہ تمام اقدار جو کہ ہمارا مذہب اسلام ایک بنیادی انسانی حیثیت سے وضع کرتا ہے، وہ سب کی سب اقدار ہمارے اس قرارداد مقاصد میں شامل تھیں۔ اسلامی اقدار کی پابندی کے بعد اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ ملک اسلام کا نام لے کے حاصل کیا تھا، اس لیے ہماری اسلامی اقدار کی پابندی اور اسلامی طرز زندگی ہمارے لیے اولین اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ جو تھا قرارداد مقاصد کا، وہ تھا اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور اس بات کا ذکر قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان میں بارہا کیا کہ ہم ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں اقلیتیں بھی اپنے مذہبی تشخص کے مطابق آزادی سے زندگیاں گزار سکیں گی، اور یہ ایک مضبوط نقطہ قرارداد مقاصد میں بھی شامل کیا گیا۔ اگلا جو قرارداد مقاصد کا پوائنٹ تھا، بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی بھی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر تمام بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے، یعنی کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بغیر کسی بھی تعصب کے بغیر ان کو تمام کے تمام بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ اس ملک کے رہنے والوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری نظام ہوگا جو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ وفاقی جمہوری نظام سے کیا مراد ہے، یعنی
وفاقی جمہوری نظام یہ ہوتا ہے کہ آئین کی روح سے تمام اختیارات صوبوں میں اور مرکز میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور صوبے با اختیار ہوتے ہیں، اپنے فیصلوں میں وہ آزاد ہوتے ہیں، اپنے صوبے کے حساب سے وہ آئین کی روح سے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بناتے ہیں جن کے اختیارات ان کے اپنے پاس ہوتے ہیں۔ اس کو ہم وفاقی جمہوری نظام کہتے ہیں۔ اگلا جو اہم نکتہ تھا قرارداد مقاصد کا، پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ پسماندہ علاقے یعنی کہ وہ علاقے ملک کے دور دراز علاقوں میں واقع ہوتے ہیں، جیسے دیہات ہو گئے جہاں پہ بجلی کی سہولیات ناکافی ہوتی ہیں۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ اردو قومی زبان۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ یہ تو تھے قرارداد مقاصد کے اہم نکات۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس قرارداد کی اہمیت کیا تھی۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اطمینان ہو گیا لوگوں کو، ان کو احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز ہو گیا اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کی۔ قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی اور 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سارا عنوان اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم آگے آنے والے ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔